أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا ومن جانا ومن وانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق الصلاة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بعد حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم افضل تسلیم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً عقیدتاً درود السلام کے بعد نہایت واجب احترام دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کروڑ احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں، یوں تو ہر دن برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اور اسی اعتبار سے آج کا وہ موضوع لایا ہوں جو نہایت ہی اہم اور جو بہت ہی اہم گفتگو ہے، وہ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم ہے، اور دور حاضر میں اس کے اوپر گفتگو کرنا ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہے. میری مراد تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور خطبے میں جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. مختصر عرض کروں کہ میرے آقا نے فرمایا لا نبی بعدی، اور پھر حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. حدیث مسلم میں، مسلم شریف میں بھی ہے، مسند امام اعظم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہے کہ میرے آقا تاجدار انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثل دیگر انبیاء کرام پر ایسی ہے کہ میرے سامنے ایک خوبصورت محل بنایا گیا ہو، اور فرمایا کہ ایک خوبصورت محل میں ایک اینٹ رہ گئی ہو، وہ اینٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو دوستو، میرے آقا خاتم النبیین ہیں، میرے آقا آخری نبی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں بھی لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. میرے آقا نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 30 لوگ وہ ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور آپ دیکھتے گئے کہ 13ویں صدی کے اندر میرے آقا کے دور اقدس میں ہی اسود انسی نامی ایک بندہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت وائل نے ان کو قتل کر دیا. دوستو، جس کے بارے میں پڑھتے جائیے، ختم نبوت کا موضوع اس طرح کا موضوع ہے کہ اگر ہم اس پر دیکھیں، گفتگو کریں، ہم اس کو سنیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ نے بھی ختم نبوت کا دفاع کیا. اسود انسی کے بعد ایک بندہ مسلمہ بن کذاب، یہ وہ جھوٹا آدمی تھا جو میرے آقا کے دور میں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ کچھ لوگ لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ ابھی میں آپ کو نبی مان لیتا ہوں، آپ کے ظاہری وصال کے بعد آپ مجھے اپنا خلیفہ بنا دیں. فرمایا کہ صحابہ اکرام موجود تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. میرے آقا نے فرمایا کہ تم اگر ایک چھڑی بھی مانگو گے اور یہ چھڑی کا حصہ بھی مانگو گے، ایک لکڑی کا حصہ بھی مجھ سے مانگو گے، میں تمہیں وہ بھی نہیں دوں گا. اور میرے آقا نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوستو،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ مسلمہ بن کذاب کے بارے میں، جو بدری صحابہ جنگ بدر میں گئے تھے، میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے قانون پاس کر دیا کہ اب کوئی جنگی بدری صحابہ جنگ میں نہیں جائے گا۔ لیکن دوستو، جب جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ بن کذاب کے مقابلے میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سپر سالار تھے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 24,000 تھی، اور جو سامنے لشکر تھا اس کی تعداد 40,000 تھی۔ مفسرین نے لکھا میرے آقا کے دور اقدس میں چھوٹی جنگیں، بڑی جنگیں، غزوات، سرایہ ملا کر 74 کی تعداد جنگوں کی بنتی ہے، لیکن ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 ہے۔ لیکن جنگ یمامہ میں ناموس رسالت کے ان پیراکاروں میں، جن میں 700 سے زائد حفاظ کرام بھی تھے، قاری بھی تھے، اچھا قرآن پڑھنے والے بھی تھے، معتبر علم دین والے عالم بھی تھے، اور پیارے آقا کے پیارے صحابہ بھی تھے، اور میرے آقا کے اوپر جان نثار کرنے والے صحابہ بھی تھے، اور بدری صحابہ بھی تھے۔ ان سب کے سب نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 40,000 کے ساتھ لشکر میں مقابلہ کیا، اور وہ مسلمہ بن کذاب جھوٹا آدمی، اس کے اوپر جب حملہ کیا گیا، اس کی فوج کی تعداد 40,000 تھی، گو کہ مسلمانوں کے 1200 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں، 1200 لوگ۔ دوستو 74 جنگیں ہوئی، 259 لوگ شہید ہوئے، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں 1200 لوگ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا سنگین ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میرا مکمل ہو گیا ایمان۔ نہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تاجدار انبیاء، مدینے کے تاجدار، مکہ کے سردار، دو عالم کے والی، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے، اور اس طرح ایمان لائے کہ فرمائے جس طرح میرے آقا نے فرمایا لا نبی پر۔ دوستو، ہم لوگ اس دور میں ہیں، یہ صرف ابھی پہلی گفتگو شروع کی ہے میں نے، انشاءاللہ 3-4 جمعے اسی پر گفتگو کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ آپ مہنگائی پہ گفتگو نہیں کرتے، آپ سوشلزم پہ گفتگو نہیں کرتے، آپ دور حاضر کے مہنگائی پہ گفتگو نہیں کرتے۔ دوستو، جو اسلام ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ہم لوگوں نے اسلام کو پش پش ڈال دیا ہے تو مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ اگر ہم رب کی بارگاہ میں آ کر، اب میں نام نہیں لیتا، کون ہے وہ جو فجر کی نماز میں سجدے میں رب کی بارگاہ میں؟ کون ہے جس نے کل عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہو؟ ہم اپنے رب کو ناراض کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے کلمہ گو ہو کر بڑا حق ادا کیا۔ مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے اپنی گردنیں بھی حضور کے نام پر قربان کی، اور یہ مہینہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ دمادم مس کلندر صدیق دا پہلا نام، اور ہم تو وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے حضور کے وہ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، ایسے کوئی بھی نہیں تھے۔ حضرت صدیق اکبر کیا تھے؟ فرمایا 3 باتیں، ورنہ میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ 3 باتیں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ یہ دل چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتا۔ غار ثور میں 3 دن تک ایک مصطفیٰ جان رحمت تھے، ایک میرے آقا کے پیارے صحابہ صدیق اکبر۔ سوچیں، ایک طرف کالی کملی والے جس کے لیے رب نے پوری کائنات بنائی، اور ایک جگہ پہ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر۔ کیا کیا گفتگو ہوئی ہوگی، کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی، اور فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنا سارا مال اسلام اور آقا پر قربان کروں۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب میرے آقا نے فرمایا کہ آج کون ہے جو اپنا مال اسلام کے لیے قربان کرے گا، صدیق اکبر پہلے اٹھے اور سارا کا سارا مال میرے آقا کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔
اور تیسرا کہا میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت محبوب کو دیکھتا رہوں، اور پھر رب نے وہ عطا کی کہ مزار بھی مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ عطا، اور کیسی بارگاہ مقبول ہو گئی۔ دوستو، ختم نبوت کا مسئلہ سمجھیے، ہم لوگ شاید یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ یہ کسی اور مخلوق کا کام ہے، نہیں، میرے آقا خاتم النبیین ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے بھی یہی گواہی دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ دوستو، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچ رہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ عیسائی اپنے عیسائیت پر پختہ ہے، وہ کبھی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں آج تمہاری عید ہے، آج تمہاری عید ہے، آؤ ہم تمہارے ساتھ مل کر مناتے ہیں، لیکن دسمبر کا مہینہ جیسے آتا ہے ہمارے چینلوں اخباراتوں عیسائیوں کی تجویز کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ملک خدا لاکھ پاکستان کو یہ نہ سمجھے کہ کسی اور مقصد کے لیے بنا تھا، یہ ملک خدا لاکھ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو 1953 میں وہ تحریک ختم نبوت دیکھیے، جس میں بڑے بڑے علماء کرام کو کراچی، سکر، گجرانوالہ، وزیرآباد جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو برفوں پہ رکھ کر مارا گیا، کہا کہ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ کہے اور جو شک بھی کرے کہ میرے آقا کے بعد کوئی برودی یا کوئی ایسے ہی نبی کے بارے میں شک بھی کرے، وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ قرآن میں بھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ میرے آقا آخری نبی ہے۔ اور دوسرا، حدیث میں میرے آقا نے خود فرما دیا، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اور تیسرا، اجماع امت ہے، متواتر، تمام صحابہ کا، علماء کا، مفسرین کا اقوال ہے اس پہ کہ میرے آقا آخری نبی ہے۔ اور سب سے چوتھی قیاس، اور یہ بھی آپ بھی سمجھے، جب مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ نے جب ختم نبوت کی تحریک چلائی نا، تو وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو تھا، اس کے سامنے ایک قرارداد پیش ہوئی، مرزا ناصر قادیانیوں کی طرف سے آیا۔ 1974 کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں۔ بھٹو کو کہا کہ جی یہ قرارداد آئی ہے، اب وہ بڑے دلائل ہو، وہ مانے نا۔ نورانی میاں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا بھٹو صاحب یہ بتائیں کیا میں کہوں دوسرا وزیر اعظم میں ہوں، ایک آپ ہیں، کیا آپ مانیں گے؟ کہا میں پھانسی پہ لگا دوں گا۔ کہا آپ ایک وزیر اعظم دنیا میں نہیں مان سکتے، خاتم النبیین کا مسئلہ آپ سمجھ جائیے۔ اس کے بعد اس نے 7 ستمبر 1974 کو ایک فیصلہ قرارداد پیش کر کے لکھ دیا کہ کوئی مرزائی ہو، احمدی ہو یا قادیانی، یہ تینوں مرتد ہیں، تینوں مرتد ہیں، یہ نہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ مسلمانوں تم کیوں سو رہے ہو؟ تمہارے علاقوں میں یہ قادیانی کام کر رہے ہیں، ان کو باہر سے فنڈنگ ملتی ہے، یہ مسلمانوں کو باہر کا جانسا دے کر ان کے اسلام کو خراب کرتے ہیں۔ اور ہم شاید پیسوں کے لیے یہ باتیں بھول چکے ہیں کہ جو اسلام بڑی امیدوں کے ساتھ چمکتا دمکتا اسلام نکلا تھا، اس کو ہم نے پشپت ڈال دیا ہے، اور ہم محافظ ختم نبوت نہیں رہے۔ اگر ہم محافظ ختم نبوت ہوتے تو پھر وہ فیض آباد کا دھرنا نہ دینا ہوتا۔ اگر ہم سچے عاشق رسول ہوتے، ہم نعرہ تو لگاتے ہیں بڑے معذرت کے ساتھ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ و زندگی فضل، لیکن ہمارے وعدے سب جھوٹے۔ میں کہتا ہوں جب 5 بار مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، کون سا عاشق ہے جس کو اپنے محبوب کی آواز اور رب کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرے؟ چلے یہ بھی تو بات کرے، فجر کی نماز جب بارش کی ٹھنڈ تھی، یہ مسجد ویران تھی، میں کئی جمعوں سے کہہ رہا ہوں اس مسجد کو آباد کریں، یہ علاقے والوں پر کہیں ایسا عذاب نہ آئے کہ رونے لگے، بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ جب رب کی پکڑ آتی ہے تو بڑی شدید ہوتی ہے۔ کسی کی شکل نہ دیکھے کہ کوئی کیا کرتا ہے،
یہ دیکھیں یہ رب کا گھر ہے، اس کو میں نے آپ نے آباد کرنا۔ جب ہم نے آباد کر لیا تو حضرت عیسیٰ ایک قبر کے پاس سے گزرے، عذاب ہو رہا تھا، چند لمحوں کے بعد گزرے تو عذاب ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب یہ آیا تھا قبر میں آیا تھا، اس کی بیوی بیمار تھی، حاملہ تھی، اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے اور مجھ کو یہ گوارا نہ ہوا وہ بیٹا زمین پر میرا نام لے اور میں اس کو عذاب کروں۔ کہا اس نے رب کو رب پکارا ہے، اس نے اعوذ باللہ پڑھی ہے، اس نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ کہا اس نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ جو حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھے، جو اعوذ باللہ پڑھے اس کو بخش دے، جو ناموس رسالت کا وفادار ہو کر مرے اس کو نہیں بخشا جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آخری بات، ٹائم ہو گیا، بس آپ کی والدہ کو کوئی گالی دے آپ برداشت کر سکتے ہیں، کوئی غیرت مند بولے گا میرے اس سے سب تعلق ختم، کوئی جبے والا ہو کبے والا ہو کوئی بھی ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، جو ناموس رسالت کو بارے میں کہے تو وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو کہیں جی ہمارے لیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا کے کھانے، یہ پینے، یہ رہنا، یہ سہنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے۔ ابھی میرا یہ سانس آ رہا ہے، دوسری دفعہ نہ آئے میں مر جاؤں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام نے آنا ہے کوئی نہیں روک سکتا، یہ ذہن میں بات نشین کر لے۔ جب میری موت آئی ہے کسی نے مارنا ہوا، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ یہ فلاں مجھے ٹھریس دے گا تو میں ڈر جاؤں گا۔ ایک بات یاد رکھیے، جو ناموس رسالت کے نکل گیا، پیر مہر علی شاہ نے فرمایا تھا جو ناموس رسالت کے لیے نکلتا ہے اس کی کنڈ پر، اس کی کمر پر مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بولتا تو وہ ہے لیکن مدد میرے رب کی ہے۔ تو دوستو وقت مختصر تھا، گفتگو یہی ہے، اپنے اندر فتنوں کو بچانا۔ ہم جمعے میں گفتگو کرتے ہیں، 1:45 بجے جمعے کا بیان شروع کرنا پڑتا کیونکہ لوگ ہی نہیں ہوتے۔ مولوی کتاب کی تیاریاں کرتا ہے 2 دن، 3 دن، 5 دن، اب وہ کسی کو سنائے کیا؟ کوئی سامنے ہوگا تو اس کو سنائے گا۔ اب وہ دنیا کے لیے تو بول نہیں رہا، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بول رہا ہے، کیونکہ اللہ نے جو علم دیا ہے اگر اس سے مسلمان بھائی کا فائدہ ہو جائے تو یہی ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ دوستو ٹائم 1:30 بجے آتا ہے، جلدی آئیں جمعے میں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، جو سیکھیں گے اپنی اولاد کو منتقل کریں گے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اسود انسی نامی بندے کو جس نے یمن میں کیا تھا، میں اس میں شاید نام اس کا غلط لے بھیجا تھا، اس کو قتل کرنے والے کون تھے انشاءاللہ وہ پوری تفصیل میں اگلے جمعے کو بتاؤں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں اور جن کے رزلٹ آنے والے ہیں دنیاوی اخروی سب میں کامیابی دے۔ وآخر دعوانا